آج ہم ایک ایسے منظرنامے پر بات کریں گے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیا ہوگا اگر مشرق وسطیٰ کی دو بڑی فوجی طاقتیں یعنی ترکی اور اسرائیل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں؟ یہ صرف ایک فرضی سوال نہیں ہے بلکہ ایک ایسا تجزیہ ہے جو ہمیں عالمی طاقت کے کھیل کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ تو ذرا سوچیں، ایک بالکل عام سی رات ہے اور اچانک ایک خبر آتی ہے جو پوری دنیا کو ایک بحران میں ڈال دیتی ہے۔ خبر یہ ہے کہ ترکی نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے سب کچھ، بالکل سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں، کسی بھی جنگ کے جو ابتدائی لمحات ہوتے ہیں نا، وہی سب سے اہم ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب افراتفری اور ٹیکنالوجی کا ٹکراؤ مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس فرضی حملے کے پہلے چند منٹ کیسے دکھائی دیں گے۔ پہلے ہی سیکنڈ میں خطرے کے سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسرائیلی ریڈارز پر اچانک دشمن کے میزائل، ڈرونز اور لڑاکا طیارے نمودار ہوتے ہیں۔ صرف 30 سیکنڈ کے اندر اسرائیل کا مشہور زمانہ آئرن ڈوم سسٹم حرکت میں آتا ہے اور پورا آسمان دھماکوں کی روشنی سے بھر جاتا ہے۔ لیکن یہ دفاع بھی 100% کارآمد نہیں ہوتا۔ ٹھیک 2 منٹ کے اندر پہلے کچھ میزائل زمین پر آ گرتے ہیں اور یہ خیالی جنگ ایک خوفناک حقیقت میں بدل جاتی ہے۔ اور یہیں پر ہمیں جدید جنگ کی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ ایک طرف ترکی کی زبردست جارحانہ طاقت ہے، خاص طور پر اس کی دنیا بھر میں مشہور ڈرون ٹیکنالوجی اور ایک بہت بڑی منظم فوج۔ تو دوسری طرف اسرائیل کا دفاعی نظام ہے جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے، جس کی بنیاد اس کا آئرن ڈوم اور جدید سائبر صلاحیتیں ہیں۔ یہ بالکل ایک کلاسک تلوار مقابلہ ڈھال والی لڑائی ہے، لیکن 21ویں صدی کے ہتھیاروں کے ساتھ۔ ایسی بڑی جنگ کبھی بھی صرف 2 ملکوں تک محدود نہیں رہتی۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ جب دنیا کی بڑی طاقتیں اس میں کودیں گی تو وہ کس کا ساتھ دیں گی؟ یہیں سے عالمی مداخلت کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ اس میدان میں اترتی ہے۔ بحیرہ روم میں امریکی بحری بیڑے حرکت میں آ جاتے ہیں اور سیٹلائٹ سے نگرانی تیز کر دی جاتی ہے۔ پیغام بالکل صاف اور واضح ہوتا ہے، اسرائیل اکیلا نہیں ہے۔ اور بس اس ایک بیان سے یہ علاقائی جنگ ایک عالمی بحران کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا اور خطرناک سوال کھڑا ہو جاتا ہے، نیٹو کا کیا بنے گا؟ ترکی نیٹو کا ایک اہم ممبر ہے، تو کیا یہ اتحاد اپنے ایک رکن کا ساتھ دے گا، چاہے حملہ اسی نے کیوں نہ کیا ہو؟ یہ ایک ایسا سفارتی طوفان ہے جو نیٹو کو اندر سے توڑ بھی سکتا ہے اور پوری دنیا کو ایک بڑی جنگ میں دھکیل سکتا ہے۔ اب یہ جنگ صرف فوجی جرنلوں کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ اس سٹیج پر عالمی رہنماؤں کے بند کمروں میں ہونے والے فیصلے گولیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ ایک غلط بیان، ایک غلط سیاسی چال اور یہ ڈومینو ایفیکٹ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ لیکن یہ جنگ صرف زمین، سمندر اور فضا تک ہی نہیں لڑی جائے گی۔ ایک چوتھا محاذ بھی ہے، ایک ایسا محاذ جو نظر نہیں آتا لیکن شاید سب سے زیادہ تباہ کن ہو سکتا ہے: سائبر کی دنیا۔ ذرا تصور کریں، ایک کلک ہوتا ہے اور پورے شہر کی بجلی چلی جاتی ہے، بینکنگ سسٹم بیٹھ جاتا ہے، موبائل فون کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے سائبر جنگ کا چہرہ۔ ہیکرز اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بناتے ہیں، جس سے صرف فوجی نقصان نہیں ہوتا بلکہ عام لوگوں میں ایک ایسا خوف اور افراتفری پھیلتی ہے جو کسی بم سے کم نہیں ہوتی۔ لیکن ان تمام ہتھیاروں کے پیچھے ایک آخری خوف چھپا ہوا ہے، ایک ایسا ہتھیار جس کا نام لینا بھی تباہی کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ ہر بڑے عالمی تنازع کے پیچھے ایک ایسا خوف ہوتا ہے جس کا نام لینا بھی خطرناک سمجھا جاتا ہے، ایک ایسا آخری ہتھیار جس کا استعمال دنیا کے خاتمے کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ایٹمی ہتھیار، یہ وہ لفظ ہے جو ہر سفارتی کوشش کو ختم کر سکتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس یہ صلاحیت ہے، بھلے ہی وہ اس کا سرکاری طور پر اعتراف نہ کرے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ کیا ان کے پاس یہ ہتھیار ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا کوئی ملک اس حد تک مجبور ہو سکتا ہے کہ وہ اس آخری تباہ کن آپشن کو استعمال کرنے کا سوچے۔ اور خوفناک بات یہ ہے کہ ایٹمی تباہی کا راستہ اکثر انتہائی منطقی قدموں سے بنتا ہے۔ پہلا قدم روایتی جنگ قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ دوسرا قدم ایک فریق کو اتنا شدید نقصان پہنچتا ہے کہ وہ شکست کے دہانے پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ اور پھر آتا ہے آخری خوفناک قدم، جب ملک کی بقا ہی خطرے میں پڑ جائے تو ہر آپشن میز پر آ جاتا ہے، بشمول وہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر ایسا ہوا تو اس کی قیمت صرف میدان جنگ میں نہیں چکائی جائے گی، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی۔ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں گی، عالمی سٹاک مارکیٹیں تباہ ہو جائیں گی اور سپلائی چینز ٹوٹ جائیں گی۔ اس کا اثر ہر عام انسان پر پڑے گا، چاہے وہ جنگ کے مرکز سے ہزاروں میل دور ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ لیکن چلیں اس تباہ کن منظرنامے سے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟
कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो इस तरह की तबाही को रोकने के लिए हर वक्त काम करती रहती हैं। ये नुक्ता इस पूरी सूरत हाल की बुनियाद है। जंग सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये अक्ल का खेल भी है। आलमी रहनुमा ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इस सतह की जंग में कोई हकीकी फातेह नहीं होता। जीत की कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि वो शिकस्त से भी बदतर लगने लगती है। और यही वजह है कि ऐसी तबाहकुन जंगें अक्सर सिर्फ सोच की हद तक ही रह जाती हैं। उन्हें रोकने के लिए कई पोशीदा और ताकतवर औजार इस्तेमाल होते हैं। बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाले मुज़ाकरात, दूसरे ममालिक का सफारती दबाव, इक़्तिसादी पाबंदियों की धमकी और सबसे अहम स्ट्रेटेजिक डी एस्केलेशन यानी कशीदगी को जानबूझकर कम करना, ये वो ब्रेक्स हैं जो दुनिया को तबाही के दहाने से वापस खींच लाते हैं। लेकिन ये सारा तज्जिया हमें एक आखिरी और शायद सबसे खौफनाक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम ये तो जानते हैं कि जंगें कैसे शुरू होती हैं, लेकिन क्या इस पैमाने की जंग को कभी ख़त्म किया जा सकता है? अगर कभी तमाम सिफारती कोशिशें नाकाम हो जाएं और ये जंग वाकई शुरू हो जाए, तो क्या ये वो आखिरी जंग होगी जिसके बाद कहानी सुनाने के लिए कोई नहीं बचेगा?